اچھا پہلے تو یہ بتائیے گا کہ مروت صاحب کی جو تقریر ہے اس کو بڑا تازہ ہوا کا جھونکا قرار دیا گیا اور دونوں طرف اس کی پذیرائی ہوئی ہے، اور جواب میں خواجہ آصف صاحب نے بھی عطا تارڑ صاحب نے بھی بڑی سین گفتگو کی، اور انہوں نے کہا کہ ہونے چاہیے مذاکرات ہی الٹیمیٹ آپشن ہے۔ لیکن جس طرح رانا ثناء اللہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہمیں تو کسی نے فارملی یا آفیشلی اپروچ نہیں کیا، ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ مذاکرات ہوں؟ تو اب یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ سارے ٹی وی چینلز یہ بات پیٹ رہے ہیں لیکن حکومت کو نہیں پتا کہ مذاکرات کرنا چاہ رہی ہے پی ٹی آئی یا اس کے لیے رضامند ہے۔ بہت شکریہ، آپ نے موقع دیا سنا۔ دیکھیں یہ ہے کہ خان صاحب کی طرف سے ایک واضح طور پر موقف آیا اور اس میں ہم نے دو ڈیمانڈ رکھی۔ ایک ڈیمانڈ یہ تھی کہ ہم 9 مئی اور 26 پہ جوڈیشل کمیشن مانگ رہے ہیں جو 26 کو سانحہ ہوا، اور دوسرا ہمارے سیاسی قیدیوں کی رہائی۔ اگر نہیں ہوتی تو پھر ہم ہماری ڈیمانڈ پوری تو پھر ہم سول نافرمانی کی تحریک میں جائیں گے۔ خان صاحب نے ایک مذاکراتی کمیٹی بنائی 7 رکنی، جس کے مطابق ان کو اختیار دیا گیا کہ آپ نے کوئی بھی اگر اس حوالے سے بات چیت ہوتی ہے تو آپ کے پاس اختیار ہے۔ تو جب ہماری طرف سے کمیٹی بنا دی گئی ہے تو جو آج یہ کہہ رہے ہیں کہ باقاعدہ طور پر پنڈا چاہتا ہے نا جی کہ کارڈ گلنا ہوئے تو بندہ گلید ہے، تو اینج تو نہیں ہوئے گا نا۔ صحیح۔ ہماری طرف سے ایک بات آ گئی ہے، ہم نے کمیٹی بھی بنا دی ہے، تو اب آپ بھی پیش رفت کیجئے، آپ بھی ایک کمیٹی بنائیے تو سمجھ آئے۔ آپ ادھر بیٹھ کے دھمکیاں لگائیں کہ فیض کے ٹرائل سے ڈر گئے، فلانے ٹرائل سے ڈر گئے، اتنی سزا سے ڈر گئے، بھاگ گئے ہیں، یہی تھا۔ اب جو 26 کو ناکامی ہوئی ہے تو اس کے بعد اب بالکل لیٹ چکے ہیں، تو یہ غلط بات ہے، کوئی لیٹنے والی بات نہیں ہے۔ ہم تو بالکل اپنا موقف کلیئر رکھے ہوئے اور اپنی جنگ جہاد جو ہے اس ملک کی خاطر ہم نے جاری رکھا ہوا، جاری رکھیں گے۔ تو یہ آپ کا جو سلسلہ ہے، جو آپ کا کنڈکٹ ہے، جو آپ کا طریقہ کار ہے، وہ واضح نظر آ رہا ہے کہ آپ کا کیا ایجنڈا ہے۔ آپ کا ایجنڈا صرف یہی نظر آ رہا ہے کہ آپ نہیں چاہتے کہ خان صاحب باہر آئیں، آپ نہیں چاہتے کہ تحریک انصاف کو ہلکی کیونکہ خان صاحب باہر آئیں گے تو پھر آپ مسند پر نہیں رہیں گے۔ تو یہی وجہ ہے، وہی خوف ہے، کیونکہ ڈیل والا راستہ جو ہے آپ نے اختیار کیا، جس کے طریقے سے جو طریقہ لگا کہ آپ آئے مسند پر بیٹھے، اور اب آپ کو پتہ ہے کیونکہ عوام میں آپ پذیرائی نہیں ہے تو عوام کی طرف سے تو آپ آئے نہیں ہیں، تو آپ پھر سمجھ رہے ہیں کہ جو مرضی ہے کر لو بھائی، ہم نے تو ڈیل کا راستہ ہی جو اختیار کرنا ہے، تو پھر کیا ضرورت ہے ہمیں عوام کی رائے کی، عوام کے اوپر جو ہے وہ نرمی کرنے کی۔ اچھا تو لیکن یہ صورتحال ہے۔ نہیں، جی لیکن میرا نہیں خیال کہ پاکستان تحریک انصاف ڈیل کی بات تو نہیں کر رہی ہے، وہ جو شرائط ہیں جن کو کہا جا رہا ہے کہ ان کو مطالبات کہیں، شرائط کہیں، لیکن وہ ان کے اوپر بات کرنا چاہ رہے ہیں۔ اب اس میں آپ کے خیال میں ابھی تک تو پیش رفت ہوئی نہیں ہے، لیکن اگر وہ شرائط یا مطالبات لے کر حکومت کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو اس میں کوئی بارگیننگ یا کوئی انڈرسٹینڈنگ ہو سکتی ہے، کیونکہ کچھ شرائط ایسی بھی ہیں جیسے 26ویں ترمیم کے اوپر غور کرنا ہے، وہ ٹائم ٹیکنگ ہے، تو فوری طور پر تو اس کے اوپر کوئی ایکشن نہیں ہو سکے گا۔ دیکھیں اس وقت دو ڈیمانڈ ہیں۔ نمبر 1 میں نے کہا کہ 26 جو ہے وہ سانحے کے اوپر جوڈیشل کمیشن، اور 9 مئی پہ جوڈیشل کمیشن، اور دوسرا سیاسی قیدیوں کی رہائی۔ خان صاحب اور اس کے علاوہ جتنے ہمارے سیاسی قیدی ہیں، لیڈر یا ورکرز، تمام کو رہا کیا جائے۔ تو ہماری یہ دو ڈیمانڈز ہیں۔ تو جب دو ڈیمانڈز آ گئی ہیں، 20ویں ترمیم والا معاملہ ہوگا یا باقی جو مینڈیٹ والا معاملہ ہے، تو بعد میں ہم آگے بڑھیں گے، وہ ہمارے مطالبات ختم نہیں ہوئے۔ لیکن اس سول نافرمانی کی تحریک کے اندر ہم نے جو مطالبے تو رکھے ہیں وہ یہی ہیں، اور اس کے لیے ہم چاہتے ہیں کہ اگر کوئی بات کرنا چاہتا ہے تو وہ بات کرے۔ ہن گڑ تے کوئی نہ گلنی، یہ تو ہماری بالکل، طرف سے آفر ہو ہاں گئی ہے تو بس آ جائیں، آئیں۔ کرنا چاہیے۔ جی اچھا لیکن اب یہ حکومت یہ کہہ رہی ہے، آج بھی پارلیمنٹ میں کہا انہوں نے کہ آپ ایک طرف سول نافرمانی کی بات کہہ رہے ہیں، گنڈا پور صاحب نے آج بھی ایک سٹیٹمنٹ دیا کہ جی ہم تو خان صاحب جب کہیں گے ہم تحریک شروع کر دیں گے، لیکن پارلیمنٹ میں جو آپ کے نمائندے تھے انہوں نے کہا کہ نہیں، ابھی خان صاحب کے منع کرنے کے اوپر سول نافرمانی کی تحریک روک دی گئی ہے۔ تو اب ایک ہی وقت میں یہ کیسے ہوگا کہ تحریک کے اوپر بھی بات ہو رہی ہے اور مذاکرات کی طرف بھی جایا جائے؟ دیکھیں، تحریک کی طرف ہم بالکل بڑھیں گے اگر مذاکرات جو ہیں وہ نہیں ہوتے اور ہماری ڈیمانڈ جو ہم نے رکھی ہے وہ ڈیمانڈز پوری نہیں ہوتی، تو ہم بالکل مذاکرات، ہم بالکل تحریک کی طرف بڑھیں گے، اور ہم نے اپنا موقف دے دیا ہے۔ اب کوئی اگر سمجھتا ہے کہ اس نے پورا نہیں کرنا تو ڈیفینیٹلی وہ اس ملک کا دشمن ہوگا، اور اس تحریک کا جو بھی آگے ہوگا عمل، وہ اس کا ذمہ دار بھی وہی ہوگا۔ کیونکہ دیکھیں آپ کے پاس آئین پاکستان جو ہے نا وہ آپ کو رائٹ دیتا ہے احتجاج کا، وہ آپ کو رائٹ دیتا ہے کہ آپ قانونی طور پر چارہ جوئی کریں۔ جب آپ 26ویں ترمیم کے ذریعے عدالت کو یرغمال بنا لیتے ہیں، محکوم کر لیتے ہیں، پھر آپ کے پاس جو ہے وہ کوئی اور راستہ نہیں بچتا۔ پھر یہ آپ اس طرح کا عمل کرتے ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ ایک ظالم جابر حکومت ہے، حکمران ہے، اور ان کا صفایا ہونا ضروری ہے، اس کے لیے آپ پھر سول نافرمانی، اور یہ تحریک جو ہے صرف پاکستان کے اندر
یہ نہیں ہے کہ پہلی دفعہ ہوئی، اس سے پہلے بھی ہوئی ہے، اور دنیا میں مختلف لوگوں نے جو ہے تحریکیں چلائی ہیں. نیلسن منڈیلا نے ساؤتھ افریقہ کے اندر کی، اور اسی طرح سے گاندھی نے 1930 کے اندر کی، اور اسی طریقے سے جو مصر ہے، مصر کی بھی کامیاب ترین جو ہے وہ تحریک رہی، سوڈان نے کی، مختلف ملکوں نے کی. تو اسی وقت کی جاتی ہے جب کوئی ایسے لوگ آ کر نافذ کر دیے جاتے ہیں، یا ایسے لوگ آ کے بیٹھ جاتے ہیں جو ظالم ہوں، جو جابر ہوں، جو انلیگل ہوں، جی. جن کے پاس کوئی جواز نہیں، جو ظلم کریں وہاں کے لوگوں کے اوپر. تو پھر لوگ جو ہیں وہ کھڑے ہو جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی بالکل اس حکومت کا تختہ ہم نے پلٹنا ہے، جب عوامی حکومت آئے گی تو پھر وہی چلائے گی. نہیں لیکن ریاست تو یہ عوام تو سے ہوتی ہے ہاں نا. لیکن